بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو غلط جگہ پر ضائع کرنے سے سوائے رونے دھونے اور پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں لیکن اسے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ غلط ارادے کی کامیابی بھی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ 10 مرتبہ کی نصیحت وہ اثر نہیں رکھتی جو ایک مرتبہ کھائی گئی ٹھوکر سبق سکھا جاتی ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر دیتے ہیں مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ اچھا انسان اچھے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ غیر محرم کے معاملے میں عورت کا بد اخلاق ہونا ہی حسن اخلاق ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہاں ہم بیٹھ کر صدیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور وہاں بازار میں شاید ہمارے کفن کا کپڑا آ چکا ہو۔ یہ جو ہم خیال کیے بیٹھے ہیں کہ بعد میں اللہ کو راضی کر لیں گے، آخر وہ کون سی بات ہے؟ اگر وہ بات آ ہی نہ سکی تو؟ سوچ اور پانی ہمیشہ صاف ہونا چاہیے۔ خراب پانی طبیعت بگاڑ دیتا ہے اور خراب سوچ زندگی کو۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ ایک چھوٹی مگر کڑوی بات دوسروں کو شیطان کہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود انسان بن جائیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے گونگا، اندھا اور بہرا ہونا پڑے گا۔ کوشش کریں بغیر مطلب کے اچھے بنیں، مطلب سے تو بہت سے لوگ اچھے بنے پھرتے ہیں۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے لوگوں کے سامنے نہیں رونا پڑتا۔ ایک شخص نے حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے کہا کہ فلاں نے آپ کو گالی دی ہے۔ آپ نے جواب دیا، کیا شیطان کو تمہارے علاوہ اور کوئی قاصد نہ ملا؟ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ فلاں نے آپ کو گالی دی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اس نے تو مجھے ایسا تیر مارا جو مجھے نہیں لگا، تم نے کیوں اس کا تیر اٹھا کر میرے سینے میں کھونپ دیا؟ ایک اور شخص امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص آپ کی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ آپ نے جواب دیا، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے اور جھوٹا ہے تو فاسق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری اسے اللہ تعالی روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں آ کر کوئی نیک عمل جاری کرے اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہوگا اور جو لوگ اس کے بعد عمل کریں گے ان کا بھی اسے اجر ملے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا کچھ بھی اجر و ثواب کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں آ کر کوئی بری چال ڈالی تو اس کے اوپر اس کے عمل کا بھی بار ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بوجھ کچھ بھی کم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کے جائز استعمال کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔